بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی غم اور افسوس کی خبریں ملی ہیں، جس میں سب سے بڑی خبر کہ محبوب العلماء والصلحاء جناب انجینئر حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ ان کا آج وصال ہوا، اور گزشتہ کل جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالرحیم نقشبندی رحمہ اللہ ان کا بھی وصال ہوا۔ ان دونوں حضرات کی مجلسوں میں بارہا مجھے جانا ہوا۔ صاحبزادہ عبدالرحیم نقشبندی رحمہ اللہ کے ساتھ لکی مروت کے اجتماع میں بھی 3 دن وہاں پر قیام رہا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے مجلسوں میں بھی کئی دفعہ جانا ہوا۔ یقیناً یہ دونوں حضرات اہل علم تھے، دونوں احباب اہل اللہ تھے۔ بہت سارے لوگوں کو ان سے فیض پہنچا، بہت سارے ان کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے انہوں نے جو ہے وہ دین کا راستہ چنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص کر پیر ذوالفقار صاحب کی وجہ سے، جو کہ دنیاوی اس کے اندر بہت زیادہ تھے، لیکن حضرت کی برکت سے وہ دین کی طرف آئے۔ حضرت خود بھی پہلے دنیاوی تعلیم میں مصروف تھے اور اس کے بعد دین کی طرف آئے، اور پھر اللہ نے ان کو ساری دنیا کے اندر چمکایا۔ آج 22 جمادی الثانی بھی ہے، اور یہ سلسلے نقشبندیہ کی جو نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور آج ان حضرات کی وفات یقیناً یہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یقیناً ان کی بھی کامل مغفرت کی ہوگی۔ ایک نسبت اتحادی کہلاتی ہے صوفیہ کے ہاں، اور اس نسبت اتحادی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ سے، انسان اپنے بڑوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت کے بدلے پھر انہیں وہی اتحاد والی نسبت، اتحاد والی چیزیں انہیں عطا کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عمر 63 برس، ان کی وفات بھی جو ہے وہ پیر والے دن ہوئی۔ یقیناً یہ حضرات بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے جامعہ کی طرف سے تعزیت بھی پیش کرتا ہوں ان کے تمام متعلقین کو، ان کے تمام مریدین کو، ان کے تمام مخلصین کو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے جتنے بھی کام ہیں ان کے تمام کاموں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ کریم اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔